حضور علیہ السلام کی ایک عادت مبارکہ تھی، اللہ کرے یہ عادت مجھ میں اور آپ میں آ جائے. کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی، کہیں پر بھی جاتے تھے نا، جہاں لوگ ملتے ان کو کیا اسلام کی دعوت دیتے، یار اسلام کی طرف آ جاؤ. اسلام میں جو بے عمل ہوتا ان کو کہتے یار یہ عمل کرو یہ عمل کرو، اور جو غیر مسلم ہوتے ان کو یہ دعوت دیتے یار ہمارے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایسا تو اسلام ہے، ایسا تو اسلام ہے کہ دنیا میں بھی ان کی واہ واہ ہے، آخرت میں بھی واہ واہ ہے. اسی طرح حضور علیہ السلام ایک مرتبہ کے حج کے لیے تشریف لے کر گئے، حج کے ایام میں حج کے لیے تشریف لے کر گئے تو وہاں پر انصار کے قبیلے کے 6 لوگ بڑے معزز ترین، بڑے علاقے جیسے ہمارے ہیں نا وڈیرا، بڑے لوگ ہیں، ان کے پیچھے قوم ہوتی ہے، اسی طرح وہاں پر ان کے انصار کے 6 قبیلے کے لوگ بڑے ہی ملے، ایسے بڑے لوگ تھے لیکن اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں تھے. حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کو اسلام کی دعوت دی. اسلام ایسا ستھرا دین ہے، اسلام ایسا پیارا دین ہے، اگر اسلام پر عمل کرو گے تو تمہاری قبر بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. ان کو فضائل بتائے، اہمیت بتائے. بتاؤ اگر کوئی عام سا بندہ اسلام کی خوبیاں بتائے تو بندہ اسلام پر جان لٹانے کو تیار ہو جائے. بتاؤ میرے اور آقا علیہ السلام جب اسلام کی خوبیاں بتاتے ہوں گے، بتاؤ اسلام کیسا ستھرا دین ہے، ان کو سننے میں کتنا مزہ آ رہا ہوگا. اسلام ایسا ہے، اسلام ایسا ہے. تو وہ جو انصار کے قبیلے کے لوگ تھے نا، ایسی تو اسلام کی محبت ان کے دل میں آئی، ایسی تو ولولہ آیا، ایسا تو ولولہ آیا. حضور علیہ السلام کو فرمایا یا رسول اللہ جلدی کیجئے، اگر یہ فضائل یہود نے سن لیا تو وہ یہودی پہلے اسلام لے کر آ جائیں گے. یا رسول اللہ ایسا اسلام ستھرا ہے، آپ کیا کریں ہمیں اسلام کی دعوت دیں، مجھے کلمہ پڑھائیں کہ ہم ایمان سے مالا مال ہو جائیں، اسلام میں آ جائیں. کیا ہے؟ اسلام سے آ جائے. تو حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کو اسلام میں داخل کیا، کلمہ پڑھایا. اب بس نہیں ہے اسلام میں آ گئے، کلمہ پڑھ لیا، اب یہ نہیں ہے کہ بس اسلام ہم مسلمان ہو گئے. اب یہاں پر بس نہیں کیا، صحابی کا عمل دیکھیں. اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا پکا مومن کیا ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے نا، وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے. یہاں پر یہ نہیں ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا بس میں مسلمان ہو گیا میں جنت میں چلا جاؤں گا. نہیں یا رسول اللہ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، ہم تو اسلام میں آ گئے، لیکن یا رسول اللہ ہمارے قبیلے بھی ہیں، ہمارے پیچھے اتنے لوگ بھی ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں، اتنے سارے عوام ہیں، ان کو بھی سمجھانا ہے. یا رسول اللہ ہم نے کلمہ ابھی پڑھا، ہمیں اتنی اسلام کی نالج نہیں ہے، اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ کوئی ایک ایسا آپ کا غلام خادم، ایسا کوئی صحابی دے دیں جو ہمارے ساتھ چلے اور ہمارے گاؤں میں چل کر اسلام کی دعوت دے، بتائے کہ اسلام یہ ہے، تاکہ ان کے اوپر بھی اسلام عیاں ہو جائے، ظاہر ہو جائے، تاکہ وہ بھی اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائے. تو حضور علیہ السلام نے ان کے عمل کو پسند کیا اور حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 6 لوگوں کے ساتھ روانہ کر دیا کہ اے مصعب بن عمیر جاؤ ان لوگوں کی طرف اور وہاں پر اسلام کی تبلیغ کرو، اسلام کا درس دو. سارے لوگ جو بے عمل ہیں ان کو عمل کی طرف لاؤ، جو اسلام سے دور ہیں ان کو اسلام کی طرف لاؤ، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے. حضرت سیدنا مصعب بن عمیر ان کے ساتھ گئے اور تیسرے سال جب حج کے لیے آئے نا، وہ کون تھے؟ 6 لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور حضرت سیدنا مصعب بن عمیر کتنے؟ 7 ہو گئے. لیکن تیسرے سال جب آئے نا تو کتنے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ 72 لوگ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر کے ساتھ کلمہ پڑھ کے اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، وہ بھی حج میں آئے. اب صحابی کا عمل یہ ہمیں بتاتے ہیں، ہمارا کام کیا ہے؟ یہ اگر اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں تو اگر کوئی غیر مسلم مل جائے تو پہلے تو خود کوشش کرے کہ اسلام کی دولت سے مالا مال کرے، میں کلمہ پڑھائیں، اسلام کی طرف آ جائے. جب تک وہ عمل نیک کام کرتا رہے گا آپ کے نام عمل میں ثواب لکھا جائے گا. اگر خود قائل نہیں کر سکتے کسی ایسے بندے کے پاس بٹھا دیں جو اسلام کی اہمیت بتائے کہ وہ مسلمان ہو، اسلام کی طرف راغب ہو جائے، اب ان دونوں کو ثواب ملتا رہے گا. آج میرے اور آپ کے لیے، آج میں اور آپ جمعے میں آتے ہیں نا، بڑی بڑی اسلام کی باتیں سنتے ہیں، قرآن بھی سنتے ہیں، حدیث بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی باتیں بھی سنتے ہیں، واقعات بھی سنتے ہیں، بڑا ہی سنتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے یہ خیال کیا یار میں تو جمعہ پڑھ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ میں تو جمعہ پڑھ رہا ہوں، میں تو نیک بن رہا ہوں، یا میں نیک باتیں سن رہا ہوں، یار جو میرا فلاں بندہ، فلاں بھائی ہے، فلاں گوٹ کا فلاں بندہ ہے وہ نہیں آ رہا، کم سے کم اس کو گھسیٹ کر مسجد تک تو لے آؤ نا یار. میں تو اس کو اسلام کی بات نہیں بتا سکتا لیکن میرا بھائی جو ہے نا وہ تو بتا سکتا ہے نا، کم سے کم مسجد تک لے آؤں تاکہ یہ تو پسند کرے کہ یہ بتائے گا. آج میں نے اور آپ نے کتنا کیا ہے؟
پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ میں نے عمل کتنا کیا ہے، اس کے بعد دیکھ لیں عمل کیا یا نہیں کیا۔ جو میں سن رہا ہوں کیا میں نے اپنے بھائی کو بھی بتایا، جن کے ساتھ میں صبح و شام پورا ہفتہ بیٹھتا ہوں، اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں، ان کے ساتھ گپے لگاتا ہوں، دنیاوی معاملات شیئر کرتا ہوں، کبھی میں نے ان کو کہا کہ یار دین کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ؟ نہیں تو کم سے کم جو یہ صدقہ جاریہ، جو یہ حضور علیہ السلام کی تبلیغ ہے، وہی سن لے، وہی اس کے لیے۔ لیکن کیا ہے، ہم نے کبھی دھیان ہی نہیں کیا، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، ہم کبھی اسلام کی طرف آئے نہیں ہے، کبھی اسلام کی حساسیت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے، میں جب یہ بات ان سے سنتا ہوں نا، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھا کرے، کیا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اچھا کرے، پھر آپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مجھے اچھا کر دے۔ اس اللہ تعالیٰ کے ولی نے کیا فرمایا، بڑا ہی بدبخت وہ انسان ہے جس کو نصیحت کرنے والا، کیا ہے، بڑا ہی بدبخت وہ انسان ہے جو نصیحت جس کو کرتا ہے نا، اس کو یقین ہو جائے کہ میں اس کو نصیحت کر رہا ہوں، اس کو فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا، نہیں عمل کرے گا بھلے جو بھی ہو۔ تو اس اللہ تعالیٰ کے ولی نے کیا فرمایا، بڑا ہی بدبخت ہے وہ انسان کہ نصیحت کرنے والا ہی سمجھ جائے کہ میں یہاں پر جو نصیحت کر رہا ہوں فائدہ نہیں دے گی، پتہ ہے عمل نہیں کرے گا۔ تو اس سے کیا ہے، یہ اشارہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے، اسی طرح دوسرا گناہ کرتا ہے پھر سیاہ نشان ہوتا ہے، اسی طرح گناہ کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، اس کا دل جو ہے نا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل پر نصیحت اثر نہیں کرتی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ اللہ تعالی کی عبادت، نہ ریاضت، نہ یہ وہ، ہر وقت دوسروں کی ٹٹو میں ہوتا ہے، بھئی وہ خراب ہے، یہ خراب ہے، وہ خراب ہو، وہ اپنے آپ کو بالکل بھول جاتا ہے، کیا ہے، وہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح جب یہ صحابہ نے سنا نا تو دھاڑے مار کر رونے لگے، یا رسول اللہ ایسا عمل دنیا میں آج اگر بیمار ہو جائے تو یہ دوائے، وہ دوائے، یہ دوائے، وہ دوائے کھا کر ٹھیک ہو جائے، یا رسول اللہ یہ قلب جو ہے نا اندر ہے، دل ہمارا کالا ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور اس کی علامت یہ نصیحت اثر نہیں کرتی، یا رسول اللہ اس کی علامت، اس کے ٹھیک ہونے کا کوئی راز کوئی بتائے، جس کی دوائی کوئی، کہ ہمارا یہ قلب صحیح ہو جائے، ہمیں اللہ اس کے رسول کا دروازہ سمجھ آ جائے کہ ہماری بقا اس مسجد میں ہے، سمجھ آ جائے کہ ہماری کیا ہے یہاں پر بقا، سب کچھ آخرت، دنیا کی سوارگی، اس دنیا میں خوش ہیں، آخرت میں خوش ہیں، تو اللہ تعالی کی راہ میں جب تک ہے تب ہے۔ یا رسول اللہ کوئی علاج بتائیں اس دل کا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں علاج بھی ہے اس کا، وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کثرت کے ساتھ استغفار، کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ استغفار، توبہ کرتے رہو، توبہ کرتے رہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور توبہ کے تقاضے بھی پورے کرو۔ یہ نہیں مسجد میں بیٹھ کر یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، جیسے ہی مسجد سے باہر گئے وہ باتیں بھی بھول گئے، وہ سب کچھ بھول گئے۔ توبہ کا معنی یہ ہے یا اللہ جو غلطی ہو گئی نا، آئندہ پوری کوشش یہ ہے یا اللہ اب نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک پڑھتا رہے، کثرت کے ساتھ قرآن پاک پڑھتا رہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا رہے۔ اب یہ ہے کثرت کے ساتھ قرآن پاک۔ اب یہ مہینہ کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب بتاؤ یہ ایسا مبارک مہینہ رمضان، یہ قرآن کا مہینہ۔ آپ میں سوچیں ہم نے قرآن رمضان میں کتنا پڑھا ہے؟ کبھی کھول کر پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھا سکتے ہیں کہ یا اللہ ہماری زندگی گزر گئی، بس یہ وہ ان کاموں میں ہم نے قرآن سیکھا نہیں، ہمیں آیا نہیں؟